اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل سفیر ٹاکس محمد سلیم باغی آج دوبارہ پھر سادات گرامی سے ایک اور عمدہ اچھی اور کسی تعارف کی محتاج نہیں یہ شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں ان کے فرزند ارجمند جنہوں نے پاکستان فٹ بال انڈر 17 میں اپنا نام بنایا، محنت کی اور آج انشاءاللہ ان کا پاکستان بھر میں فٹ بال انڈر 17 میں ایک نام ہے جس کا نام ہے سید محمد عابس رضا ولد سید تنصیر عابس۔ ناظرین، آج ہم ان کے والد صاحب سے ان کے جو لمحات گزرے ہیں، ان کی محنت، جو انہوں نے کچھ کیا نام کمانے کے لیے اور اب تک جو انہوں نے کوشش کاوش کی پاکستان کا نام بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقہ شاہپور اور لیا کے عوام کے لیے نام بنایا، تو آج ہم ان کے والد صاحب سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم۔ ٹھیک ہیں شاہ صاحب۔ شاہ صاحب سب سے پہلے آپ اپنا تعارف اور اپنے خاندان کا مختصر سا تعارف فرمائیں۔ سید تنصیر عباس کاظمی میرا نام ہے، شاہپور سادات فیملی سے میرا تعلق ہے۔ قادر شیخ رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے ہماری نسب ہے، کاظمی سادات ہے، بس تحصیل کروڑ ضلع لیا، بس تحصیل پر۔ سر، آپ کو اپنے بیٹے سید محمد عابس رضا کی اس کامیابی پر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میرا بیٹا عابس رضا اس سے پہلے 2023 میں انڈر 16 چیمپئن شپ جو کہ بھوٹان میں منعقد ہوئی، جس میں 7 ممالک تھے سارے، وہاں صاف چیمپئن شپ کے نام سے اس نے انڈر 16 میں شرکت کی، اور پھر 2024 میں انڈر 17 ٹورنامنٹ 7 ممالک کا منعقد ہوا، وہ بھی بھوٹان میں، تو اس نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ تو اب 2025 میں سری لنکا میں صاف چیمپئن شپ ہو رہی ہے جس میں سارے 7 ممالک ہیں، اس میں اس کا نام پاکستان کی فائنل ٹیم میں انڈر 17 میں آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ، تو مجھے بہت خوشی ہے، بینگ اے اسپورٹس مین، میں خود بھی اسپورٹس مین رہا ہوں، تو مجھے کھیلوں سے بہت لگاؤ ہے، تو مجھے اپنے بیٹے کی کامیابی پہ بہت خوشی اور بہت فخر محسوس کر رہا ہوں میں۔ ٹھیک۔ شاہ صاحب، سید محمد عابس نے فٹ بال کا شوق کب اور کیسے اپنایا؟ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں خود اسپورٹس مین رہا ہوں، اچھا، میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے، اور میں ڈسٹرکٹ کرکٹ لیا ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کا 2015-16 میں صدر بھی رہا ہوں، تو کھیلوں سے میرا روحانی لگاؤ ہے۔ تو جس طرح ہر والد چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بالخصوص تعلیم میں ترقی کرے، تو میرا بھی یہی شوق تھا، مگر یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے جو ہے نا ہیلدی صحت مندانہ زندگی گزاریں۔ تو گراؤنڈ تو میری سیدھی سی بات ہے کہ زندگی ہے، لائف ہے، میرے روح کا رشتہ ہے، تو میں خود کیونکہ جب یہ لیا کالج میں وہ ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے، تو ایک اس کے ساتھ اپوزٹ فٹ بال گراؤنڈ ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا پڑھے مگر ساتھ میں صحت مندانہ ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہے، تو میں خود کرکٹ گراؤنڈ میں چلا جاتا تھا اور اس کو فٹ بال گراؤنڈ میں بھیج دیتا تھا۔ تو یہ بلکہ اس کا بھائی محمد علی حسین، یہ دونوں بھائی ساتھ ہوتے تھے، تو اس کو بھی جنون کی حد تک شوق تھا، تو یہ اپنے یعنی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ، مجھے نہیں پتا یہ کیسی کھیلتا ہے، مجھے کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس پاکستان پنجاب انڈر 17 کے کیمپ میں اس کی سلیکشن ہو گئی ہے۔ پاکستان پنجاب سپورٹس بورڈ والے آئے ہوئے تھے، ہر ضلعی سطح پہ وہ ٹرائل لیتے تھے، تو یہاں سے 4 لڑکے سلیکٹ ہوئے، اس کو بھی پھر ساتھ لے گئے، یہ 2021 کی بات ہے، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، تو ادھر اس نے پنجاب لاہور میں جو ہے نا کیمپ کیا پنجاب انڈر 17 کا، تب مجھے پتہ چلا کہ یہ بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے، لوگ بھی اس کی تعریفیں کرنے لگ گئے تھے کہ اس کو سپورٹ کریں، یہ بہت اچھا کھیلنے والا بچہ ہے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ کیمپ پنجاب کے یہ کیمپ میں رہا، پھر جب واپس آیا تو یہ مجھے کہتا تھا کہ بابا مجھے اچھی فٹ بال کھلائیں،
تو میں ان والدین میں نہیں ہوں کہ جو اپنی مرضی ٹھونسیں کہ بچے کو بالکل پڑھو، پڑھائی اچھی چیز ہے. تو میں نے اس کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اسلام آباد میں پوپو ایف سی اکیڈمی ہے, اس میں اس کو داخلہ دلوایا. اچھا. یاد رہے اس سے پہلے یہ چٹان فٹ بال کلب لیا میں کھیلتا تھا, تو چٹان میں عارف چھینا ہے, وہ لوگ انہوں نے کوآپریٹ کیا, مگر اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کو اسلام آباد پوپو فٹ بال کلب میں فٹ بال اکیڈمی ہے, جس کے روح رواں حارث, جس کے مالک ہیں حارث صاحب, مجھے تو وہ مالک ہیں حارث صاحب کی سر پر, اور اس کے علاوہ اس کے کوچ تھے سر شہزاد صاحب جو کہ پاکستان نیشنل ٹیم کے کوچ بھی رہے ہیں. تو میں نے اس کو جو ہے نا حارث بن ہارون, ہاں ان کا نام مجھے یاد ہے, حارث بن ہارون صاحب اور شہزاد صاحب کے حوالے کیا 2022 یکم مارچ کو. اس کو فٹ بال میں چھوڑ کے آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو 2023 میں یہ انڈر 16 کھیل گیا, پاکستان کے نیشنل ٹیم میں آ گیا. 1 سال اور تقریباً 5 ماہ کا عرصہ بنتا ہے. حارث صاحب اور شہزاد صاحب کی خصوصی محنت سے میں ان کے تعاون کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں. وہ محسن ہیں عابس کے, انہوں نے میرے بچے پہ بہت محنت کی, حارث صاحب نے اور شہزاد صاحب نے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2023 میں بھی پاکستان کھیلا, 2024 میں بھی پاکستان کھیلا, اور پھر اب 2025 میں بھی اس کا پاکستان انڈر 17 میں پاکستان کی قومی ٹیم میں نام آ گیا, اور اب یہ سری لنکا جا رہے ہیں صاف چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے. ماشاء اللہ. شاہ صاحب, کیا ابتدا سے ہی ان کا رجحان کھیل کی طرف تھا یا تعلیم اور دیگر سرگرمیوں میں بھی وہ دلچسپی رکھتے تھے؟ تعلیم میں یہ واجبی سا تھا. تعلیم میری خواہش تھی کہ یہ پڑھے, مگر یہ جنون کی حد تک, اس کو جنون کی حد تک محبت ہے شوق فٹ بال کا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی والد ایسا نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا تعلیم کو چھوڑ کے جو ہے نا اس میں ہے, کھیلوں میں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دوسرے بچوں پہ بھی اس طرح کے میں کوئی قدغن نہیں لگاتا. میں کہتا ہوں جو آپ کا مزاج ہے, جو آپ کا ذہن ہے, جدھر بھی جانا ہے مگر جا کے جو ہے نا مگر ٹاپ پہ رہو. تو یہ 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا, تو دیکھ لیں کہ میرا حوصلہ کہ میں نے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کروایا, اور اس کو جو ہے نا اس کے جنون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے شوق کو, اس کو میں نے فٹ بال کھیلنے کے لیے اجازت دی, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس نے پورے ملک میں اس کی فٹ بال میں پہچان ہے. ماشاء اللہ. آپ نے والد کی حیثیت سے ان کے شوق اور محنت میں کس طرح تعاون کیا؟ میں نے بہت زیادہ تعاون کیا اس کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ایک بچے کا جو گھر سے دور ہو, ایک جو یوں سمجھیں جس کے تعلیمی ایکسپینسز, ایک فرض کرو بچہ پڑھ رہا ہے, تعلیمی اخراجات ہیں اس کے, یوں سمجھو کہ اس سے 4 گنا زیادہ اس کے اخراجات ہیں. اس کی ڈائٹ ہے, اس کو میں کیونکہ اسپورٹس مین صرف خالی اس طرح جو ہے نا ہاسٹل کے کھانے پہ یا اس طرح نہیں رہ سکتا. تو مجھے اس کے لیے, وہ اسلام آباد میں بھی ہے تو اس کی اسپیشل ڈائٹ کا میں خیال رکھتا ہوں. تو بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں ان کے, جو کیا کہتے ہیں یوں سمجھیں ان کے شوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی امپورٹڈ ہوتے ہیں. اس کا ڈائٹ اس کی انتہائی اسپیشل ہے. یہ آپ اس کسی اسپورٹس مین سے پوچھیں کہ اس کا کتنا خرچ ہوتا ہے. تو میں یعنی اپنی سفید پوشی کی حالت میں بھی میں نے اس کا اسپیشل خیال رکھا, اور اس کو اپنی اوقات سے بھی زیادہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. شاہ صاحب, اس سفر میں کن مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ مشکلات ایک والد کے لیے, والدین کے لیے اس سے زیادہ کیا ہو کہ ایک بچہ آپ کا جو ہے نا 12-13 سال کا بچہ, اور آپ اس کو خود سے جدا کر دیں, اور پھر بالخصوص اس کی والدہ بڑی ڈسٹرب ہوتی تھی, وہ میرے سے ناراض تھی, میرے رشتہ دار بھی ناراض تھے. بچے کے پڑھنے کی عمر ہے اور آپ اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ادھر بھیج دیا کہ آپ اس کو پڑھائیں. مگر میں سمجھتا ہوں یوں نہیں ہوتا. ایک بچہ دیکھیں, آج دنیا میں کوئی بھی کمپٹیشن, ہر چیز میں کمپٹیشن ہے, پڑھائی میں بھی جو ٹاپر ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہے. اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے کا جو شوق ہو
تو اس کو ادھر جانے دینا چاہیے. تو میں نے کافی اس کی والدہ کی وجہ سے کافی تکلیف اٹھائی. وہ مجھے ڈسٹرب کرتی تھی کہ میرے بچے کو بلائیں. مگر میں نے کہا نہیں, اللہ مالک ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی خدا کی ذات پہ توقع رکھتے ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خدا کی ذات پہ بے حد یقین ہے. میں گناہ گار سا انسان ہوں, تو میں نے اس کو یوں سمجھے اللہ کے حوالے کر دیا. میں نے کہا دعا کرتا تھا میں, مالک بس اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے تیرے آسرے پہ میں نے اس کو اتنی دور چھوڑ دیا ہے, بس یہ ہے. مگر حارث صاحب اور شہزاد صاحب, میں وہ محسن ہیں میرے بچے کے, میرے, انہوں نے کافی تعاون کیا. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اچھا شاہ صاحب, کبھی کبھی ایسا بھی خیال آتا کیونکہ آپ کے الحمدللہ ماشاء اللہ شاہپور سادات میں سے کافی یعنی کہ ڈاکٹر حضرات ہیں, تو آپ نے بھی یہ بھی فیل کیا کہ یہ تو کھیل میں چلا گیا تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا, میں تو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا, اس طرح کا خواب تھا آپ کا؟ دیکھیں, میری فیملی انتہائی پڑھی لکھی ہے. میرے بڑے بھائی ڈی جی ایم پاسکو لیول کے آفیسر ہیں, تنویر عباس صاحب. ان سے چھوٹے سید توقیر عباس سوئی گیس میں ایگزیکٹو ایڈمن آفیسر ہیں. اور ماشاءاللہ میری بہنیں بھی تعلیم یافتہ, اور سارے میرے ہم 5 بہن بھائی ہیں, میرے علاوہ سارے جو ہے نا ایک اچھی گزٹیڈ پوسٹ پہ ہیں میرے بہن بھائی. تو تعلیم کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہے, تعلیم کی بہت اہمیت ہے, کوئی تعلیم شعور دیتی ہے, سب کچھ ہے. مگر یہ ہے کہ میرا بیٹا ایک جنون کی حد تک کھیلوں سے محبت کرتا تھا, تو میں اس کے شوق کے آڑے نہیں آیا. تو میں نے وہ تعلیم والی بات جو ہے نا وہ قربان کی اپنی خواہش, اور اس کو کھیلنے کی اجازت دی. شاہ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ٹھیک ہے کھیلوں کی سہولیات نوجوان کی قابلیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, دیکھیں ہمارا ضلع پسماندہ ضلع ہے, یہاں ٹیلنٹ بہت ہے. ٹھیک, اس کی مثال ایک حسن نواز ہے, ماشاءاللہ کرکٹر ہے, وہ بچہ ہے ہمارا بھی دیکھا بھالا ہوا. وہ اس وقت پاکستان کی قومی ٹیم میں ہے, مگر اس نے بھی کرکٹ اسلام آباد میں کھیلی ہے. ٹھیک, جو ہے ایک وقت تھا, یعنی کچھ مجھے فٹ بال کا اتنا پتہ نہیں ہے. ہاں, عارف چھینا نے بھی پاکستان پریزنٹ کیا ہے, ایک اور لڑکا بھی ہے, مگر وہ اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس سہولتیں نہیں تھی. ان کا بھی جنون تھا, وہ پہنچے ہیں, مگر وہ اس کلاس کی نہیں کھیل سکے جتنی کہ کھیلنی چاہیے تھی. اگر آپ نے اپنے بچے کو, میں آپ کو یہ بات آنیسٹلی بتاؤں گا, کھلانا ہو تو اس کو آپ کو لاہور, کراچی یا اسلام آباد جہاں بہتر سہولیات ہوں تو وہاں آپ کو بھیجنا پڑے گا. میں لیا کے احباب کا شکر گزار ہوں. میں محسنوں کو نہیں بھولتا جنہوں نے میرے بچے کی ابتدا میں تربیت کی. عارف چھینا ہے, فٹ بال لور ہے, اس کو پاکستان کا کلر لگا ہے, وہ بھی پاکستان کی طرف سے کھیلا ہے. اس نے میرے بچے کو جو ہے نا سپورٹ کیا, میں اس کا بھی شکر گزار ہوں. مگر جس نے اس کو صحیح اوپر پہنچایا ہے وہ حارث صاحب ہیں, پوپو ایف سی کے مالک اور پوپو ایف سی اکیڈمی کے کوچ شہزاد صاحب. یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میجر رول ہے کہ جنہوں نے اس کو پاکستان کھلایا. تو ہمارے علاقے میں وہ سہولیات نہیں ہے. صاف سی بات ہے کہ یہاں کھیل کے تو وہ کوئی سٹار بن جائے قومی سطح پہ. میرا یہ خیال ہے, میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو یہ بات بری لگے, میں گلہ نہیں کر رہا, مگر پسماندہ ضلع ہمارا سہولیات کا فقدان ہے. اس لیول کے کوچ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. دیکھیں نا, آج ہر چیز سپورٹس بھی ایڈوانس ہو گیا, سپورٹس سائنس ہے. اب کیسے ایک جو ہے نا کوچنگ کے بغیر ایک لڑکا نہیں ترقی کر سکتا. تو اسلام آباد وہاں تو جو ہے نا, اب دیکھیں جو شہزاد صاحب ہیں جو اس کے کوچ ہیں, وہ پاکستان ٹیم کے کوچ رہے ہیں. اچھا, بڑے آنیسٹ آدمی ہیں, بہت محنتی آدمی ہیں, بہت کمیٹڈ, بحیثیت انسان میں ان سے بہت متاثر ہوں. وہ جنون کی حد تک جو ہے نا اس سے محبت کرتے ہیں, اور وہ پاکستان کے واحد کوچ ہیں جو A+ کوالٹی گریڈ رکھتے ہیں. مجھے فٹ بال کا پتہ نہیں ہے, میں خود کرکٹر ہوں, مگر اتنا مجھے پتہ ہے کہ شہزاد صاحب پاکستان لیول کے نمبر 1 کوچ ہیں. میرے بیٹے نے پاکستان کے نمبر 1 کوچ سے تربیت حاصل کی ہے. جی ہاں, اسی وجہ سے آگے آیا. اور ان کا یہ نام ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے. بالکل ایسے ہے, بالکل پوری دنیا میں پورے علاقے کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں, بالکل کی ترجمانی کر رہے ہیں. بالکل ایسے. اور سادات خاص طور پر ہاں, مجھے فخر ہے کہ میں شاہپور کی سادات فیملی سے ہوں. میں اپنے خاندان پہ بہت فخر محسوس کرتا ہوں. میرے بہت آنریبل خاندان ہے. شاہپور سادات کا پورے پاکستان میں نام ہے, اور میں
حقیر صاحب نہیں ہوں، میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، یہ اللہ پاک کا مجھ پہ خاص کرام ہے۔ شاہ صاحب، جب آپ نے سنا کہ آپ کے بیٹے کا نام پاکستان کی ٹیم انٹرنیشنل فٹ بال انڈر 17 میں یعنی کہ نا آ گیا ہے، منتخب ہوا، تو اس وقت آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کیا تھے؟ مجھے بہت خوشی تھی، بے حد خوشی تھی، مگر سچ پوچھیں میں ذہنی طور پہ تیار تھا۔ وہ کیسے، جو حارث صاحب ہیں پوپو فٹ بال اکیڈمی کے مالک، انہوں نے کچھ عرصے بعد مجھے بتا دیا تھا کہ آپ کا بیٹا یہ اگلی صاف چیمپئن شپ کھیلے گا۔ انہوں نے کہا یہ ٹیلنٹڈ بچہ، ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ مجھے سچ پوچھیں جب پہلی مرتبہ انہوں نے کہا مجھے یقین نہیں آیا کہ ابھی تو یہ تھوڑا عرصہ ہوا، اس کو سال بھی نہیں ہوا، تو یہ کہہ رہے ہیں 6 ماہ بعد ٹورنامنٹ ہونا ہے، یا بلکہ کوئی 8-10 مہینے رہتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر پھر جو انہوں نے مختلف مواقع پہ یہ بات دہراتے تھے کہ آپ یاد رکھیں پاکستان یہ کھیلے کرتے ہیں، تو مجھے ان کی باتوں پہ یقین آنے لگا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آیا میں متوقع طور پہ تیار بھی تھا، مگر خوشی بے حد ہوئی۔ دیکھیں نا، پاکستان کی قومی ٹیم میں آنا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کا بچہ جو ہے نا پورے پاکستان میں جو ہے نا اس میں ٹیم میں آ رہا ہے، پاکستان کی قومی ٹیم میں 11 میں آ رہا ہے، یہ آپ کے لیے بہت آنر کا سبب ہے۔ آنر کا، وہ ٹی وی پہ میچز آ رہے ہیں، اس کو پاکستان دیکھ رہا ہے، ایک فیم ہے، مثبت فیم ہے، نام ہے، شہرت ہے، اور اچھی ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ میں کیونکہ سپورٹس مین ہوں، مجھے کھیلوں سے بہت محبت ہے اور مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ شاہ صاحب، پلس جب ان کی والدہ وہ دیکھتی ہیں ٹی وی پہ آتے ہوں گے محمد عابد صاحب، عابد رضا، جی عابد رضا، تو ان کے کیا اظہار خیال ہوتے ہیں، ان کے جذبات کیسے ہوتے ہیں؟ خوشی ہے، ماں ہونے کے، وہ ہاؤس وائف ہیں، گھریلو خاتون ہیں، ان کو یہ نہیں، مگر بس وہ دعاؤں پہ زور ہوتا ہے ان کو، دعاؤں پہ، سیدھی سادی سی گھریلو خاتون ہیں، بس وہ دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اچھا، ناراض بھی ہوتی رہتی ہیں آپ پہ؟ نہیں، اب نہیں ناراض ہوتی، اب پہلے ہوتی تھی؟ پہلے ہوتی تھی، جی ہاں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے خواب اور خواہش رکھتے ہیں، کیا خواب اور خواہش رکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں اس کا بڑے کمپلیکیٹڈ سا کوشچن ہے، سادہ الفاظ میں اس کا جواب دینا پسند نہیں کروں گا۔ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا ہیلتھ کی، صحت کی سہولیات نہیں ہیں، آب و ہوا آلودہ، خوراک آلودہ، یہ المیہ ہے سر، یہ میری بات سنیں، اوورآل بات کر رہے ہیں، میں اوورآل مجموعی طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آب و ہوا آلودہ، ناقص غذا، اچھا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس کے بعد ہیلتھ کے بہت سارے، اب جوانی میں بچوں کو مسائل آ رہے ہیں صحت کے۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا، اس کا یعنی مستقبل گیم کے حوالے سے بنے کہ وہ صحت مند بھی رہے۔ دیکھیں نا، میں صرف فیم کو نہیں دیکھتا، میں نام کو نہیں دیکھتا، نام ہے سب سے، مجھے اس چیز کی آسودگی ہے کہ وہ صحت مند ہے، وہ اچھی صحت مند دانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے صحت۔ میری خواہش ہے کہ اس کی روزی روٹی مستقبل میں اس کا مقام ہو کہ وہ کھیلتا بھی رہے، صحت مند رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے وسائل بھی کھیلوں کے ساتھ منسلک کرے، کہ جو کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں نا، میں سب سے زیادہ یہ چارمنگ لائف سمجھتا ہوں کہ ایک بند ہے، کھیل ہے، وہ کھلاڑی بھی ہے اور اس میں وہ اپنی روزی بھی کما رہا ہے۔ دیکھو اس کو روزی بھی آ رہی ہے اور وہ بہترین طریقے سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں صحت مندانہ سردیوں گرمیوں میں اس کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو صحت بھی دی ہے، صحت کی نعمت بھی دی ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کوشچن ہے شاہ صاحب، آپ لیا کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو کھیل یا دیگر میدانوں میں کچھ بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، لیا میرا بیٹا تو آپ ہے نا، میں یوں سمجھیں کہ بھائی بار سپورٹس مین ہوں، اور لیا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں 1984 سے۔ لیا ہمارا ضلع، مجھے بے پناہ محبت ہے، یوں سمجھیں کہ 41 ایئر، 41 سال ہو گئے ہیں۔ اس عمر میں بھی، اب میں 55 سال کا ہوں، 55 سال میں ہوں، مگر یہ ہے کہ مجھے کھیل سے بے حد لگا ہوا ہے۔ میں جاتا ہوں، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، ہائی وے کرکٹ کلب میرا کلب ہے، تو ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو پرموٹ کریں، بچوں کو اس میں، تو ہمارے کرکٹ کے یہاں بہت بڑا نام ہے حیدر کامران صاحب، جو کہ ریجنل
صدر بھی رہے ہیں اور بہت زیادہ بے پناہ خدمات ہیں ان کی کرکٹ میں، سپورٹس میں، تو ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، تو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری خواہش ہے بچوں ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہم بچوں کو، ہمارا کیا پیغام ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جو بچہ ٹیلنٹڈ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں کہ اللہ کہ وہ آگے جائے۔ ہمارے بچے الحمدللہ اب کرکٹ میں جو ہے نا کافی آگے جا رہے ہیں، کیونکہ میں کرکٹ سے ریلیٹڈ ہوں تو میرا زیادہ تر واسطہ اس میں ہوتا ہے۔ ہاں مجھے والی بال کے اس میں فنکشن میں، فٹ بال میں بلاتے ہیں، تو بہرحال یہ تڑپ میرے اندر ہے اور ہمیشہ مرتے دم تک رہے گی کہ میں اپنے لیے کے نوجوانوں کو ایک بلند مقام پہ دیکھ سکوں۔ میرے لیے میرے سارے بچے عابس رضا ہیں، ایک بندہ نہیں سپورٹ، عابس کی مجھے بے حد خوشی ہے اور بچہ جائے گا مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ جی ناظرین، یہ تھے سید تنصیر عباس جو کہ والد محترم ہیں سید محمد عابس رضا کے۔ ان کے ہم نے جو جذبات، خیالات اظہار انہوں نے فرمائے ہیں وہ ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ تو پاکستان خاص طور پر ہمارے ضلع لیہ میں ٹیلنٹ کی واقعی شاست جو بتا رہے تھے، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو صرف اور صرف ذرا حکومت کی جو کہ پسماندہ علاقوں پہ نظر ثانی نہیں کرتی۔ دوسرا کمی ہے تو ان والدین کی جو اپنے بچوں کو ٹیلنٹ ہونے کے باوجود وہ یہ کہ سختی سے پڑھائی پر ہی توجہ دیتے ہیں، نہ کہ دوسری سرگرمیوں میں بھی انوالو ان کو ہونا چاہیے، جس میں جہاں ان کا دل لگے تو وہ اس فیلڈ میں جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں جن کے نام کم ہے، صرف علاقے کے حد تک نہیں، اپنے یو سی شاہپور یا جو بھی ہو، یعنی کہ نا یو سی تک، تحصیل تک، لیہ تک نہیں، پوری ضلع میں، پوری دنیا میں اپنا نام کمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے بھائی محمد تنصیر، سید محمد تنصیر عباس کو یعنی کہ خضر کی عمر عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے محمد عابس رضا کو لمبی عمر ترقی عطا فرمائے کہ وہ ہمارا علاقے کا، لیہ کا اور خاص طور پر پاکستان کا نام بنا رہی ہیں۔ والسلام۔